بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں ایک لائبریری میں۔ لائبریریاں اور کتابیں یہ ہمیں ہماری زندگی میں ساتھ دیتی ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں فائدہ دیتی ہیں۔ کتاب ایک بہترین دوست ہے، بہترین ساتھی، بہترین رفیق ہے، یہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھتے ہیں جس جنریشن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ کیمرہ، موبائل، انٹرنیٹ، جدید ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں، یہ کیمرے کی سکرین ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن کتاب اس سے زیادہ کشش رکھتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو کتابیں ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر فیلڈ میں فائدہ دیتی ہیں۔ جب آپ کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ میں میچورٹی آتی ہے، آپ میں سنجیدگی آتی ہے، زندگی میں ایک بڑھوتری آتی ہے، انسان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ مطالعے جیسی کوئی قوت نہیں ہے جو انسان کو توانائی دے سکے۔ یہ جو ہم اپنے بدن کے لیے، جسم کے لیے خوراک کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتاب بینی اس خوراک جتنا ہی فائدہ دیتی ہے۔ کتاب کے ساتھ تعلق اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا کسی جدید ٹیکنالوجی والے کسی انسٹرومنٹ سے ہمارا تعلق ہو۔ اب کتابیں جب پڑھنے ہوں تو ان کے لیے موضوعات کا چناؤ سب سے پہلے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنے نیچر، اپنے ٹیسٹ، اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپ کتابوں کا چناؤ کیجئے۔ آپ کی فیلڈ کون سی ہے؟ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کتابوں کی طرف آ رہے ہیں، اپنے نصاب اور اپنی جو ڈگری ہے اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو لامحالہ آپ کا انٹرسٹ آپ کی ڈگری کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اگر آپ جنرل ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کرنٹ افیئرز، جنرل نالج، اپنی ہسٹری پاکستان کے متعلق، اور یا اگر آپ کسی خاص سبجیکٹ پہ کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جب لائبریری میں آتے ہیں آپ کو ساری چیزیں ایک جگہ پہ یکجا ملتی ہیں۔ اپنی دلچسپی کے مطابق کتاب لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج میں جس کتاب کا مطالعہ آپ کو کروا رہا ہوں یا جس کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ ہمارے ملک کے بڑے معروف دانشور، بڑے سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور چند موضوعات کے حوالے سے ون اینڈ اونلی کی حیثیت رکھنے والے پاکستانیات، قائد اعظم، ہسٹری، پاکستان موومنٹ اور پاکستان افیئرز پر ڈاکٹر صفدر محمود کا نام بڑا یونیک نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے معروف دانشور ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا۔ آپ کا قلم نوجوان نسل کو بھی فائدہ دیتا ہے، آپ کے قلم سے بزرگوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے، آپ کے قلم سے طلباء بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے کالمز روزنامہ جنگ میں چھپتے ہیں، مختلف اخبارات میں آپ کے آرٹیکل چھپنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری کتابیں بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آج میں ڈاکٹر صاحب کا جو روایتی موضوعات ہیں ان سے ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ ایک کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ ڈاکٹر صفدر محمود کی نئی کتاب ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل دیکھیے۔ آپ صرف غور سے ٹائٹل ہی دیکھیں گے تو آپ کو طبیعت میں تھوڑی سی ایک حشاش بشاش کیفیت محسوس ہوگی۔ یہ عنوان ہے کتاب کا، نام ہے بصیرت۔ یہ دراصل ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی تحریروں پر مبنی ایک مجموعہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کا ایک کتاب۔ یہ ہمارے بڑے ملک کے، ہمارے لاہور شہر کے بڑے جانے پہچانے پبلشر علامہ عبدالستار عاصم، ان کا جو ادارہ ہے قلم فاؤنڈیشن، انہوں نے شائع کی ہے۔ یہ کتاب دراصل ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کا مجموعہ ہے، اور تحریریں مختلف موضوعات پر ہیں، متنوع موضوعات ہیں، لیکن ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ان کا تعلق صحافت سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے پاکستان افیئر سے نہیں ہے، کرنٹ افیئر سے نہیں ہے۔ یہ انسان کے جسم اور روح کے تعلق کو مضبوط کرنے والی تحریریں ہیں، انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے والی تحریریں ہیں۔ جب بندہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس کتاب کے مواد کو اپنے دل و دماغ تک لے جائے گا تو اسے اس کتاب کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو اس کے جو انڈیکس ہے اس کتاب کا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو موضوعات تحریروں کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل چاہتا ہے ایک ہی سٹنگ میں ساری کتاب پڑھ لی جائے۔ اور میں یہ بات اس لیے بھی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے تجربات بھی بتائے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اپنی زندگی کے مختلف فیزز، پہلے وہ ظاہر ہے طالب علم تھے، طالب علم کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آئے تو پہلے استاد بنے، پھر وہ بیوروکریٹ بنے، مختلف محکموں میں انتظامی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے پھر ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں پاکستان موومنٹ کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بہت کام کیا، تحریک پاکستان کے کارکنوں کے لیے، تحریک پاکستان کے جذبوں کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے قدرت نے بہت سے بڑے بڑے کام لیے۔
اب میں اس کتاب کی بات کرتا ہوں تو اس کا جو پہلا عنوان ہے، جو تحریر ہے، مضمون ہے پہلا، وہ آزمائش کے عنوان سے ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے آزمائش کے متعلق بہت سے اپنے تجربات بتائے ہیں اور سمجھایا ہے کہ آزمائشیں انسان کو پریشان بھی کرتی ہیں اور انسان کو امتحان میں ڈال کے اسے کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے موضوع پہ ڈاکٹر صاحب توکل کو بھی لے آئے ہیں کہ آزمائش اور توکل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو انسان کا امتحان، اس کا جو توکل ہے اس کا بھی امتحان لیتا ہے کہ توکل میں وہ انسان کتنا آگے ہے۔ بندگی اور بے بندگی یہ انسان کی ایک ذاتی کیفیت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، تو بندگی اور بے بندگی میں جو فرق ہے، جو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، ان کا ذکر ساری چیزوں کا اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ایک موضوع بڑا اہم اس کتاب میں ہے صبر سے لے کر شکر تک۔ اب دیکھیے، ہیو اور ہیو ناٹس، یہ ہماری سوسائٹی کے دو طبقے ہوتے ہیں۔ ہم سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہیوز ہیں، کچھ ہیو ناٹس ہیں۔ جو ہیو ناٹس ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور جو ہیوز ہیں کیا وہ شکر کرتے ہیں؟ یہ امتزاج ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کو پڑھ کے بڑا واضح ہوتا ہے، صبر سے لے کر شکر تک۔ ایک اس میں بڑا یونیک موضوع ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے، معاف کرو کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، معاف کرو۔ اب معاف کر دینا، اس کی تنبیہ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اگلے بندے کو ترغیب دینا، یہ کتنی مہارت کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحریر کے ذریعے قائل کیا ہے پڑھنے والے کو کہ معاف کر دینے میں ہی عافیت ہے۔ ایک موضوع ہے جی محبت اور خدمت۔ اب میں اس کو ایلیبوریٹ کیسے کروں کہ محبت اور خدمت کو ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت پیرائی میں واضح کیا ہے کہ خالی محبت اور جب محبت میں خدمت کا عنصر شامل ہو جائے تو کیا مزہ دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا موضوع رکھا ہے، مسکراہٹ کا صدقہ۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ کم از کم صدقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھا جائے۔ اس پہ پورا مضمون ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ اور عقل والوں کے لیے ایک مضمون ہے جی، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ ایک شعر کا مصرع ڈاکٹر صاحب نے مضمون کا عنوان بنایا ہے۔ اس پہ بھی بڑی باخبر اور بہت زیادہ علم سے بھرپور جملے آپ کو اس مضمون میں ملتے ہیں۔ ایک عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کا، انسانی رشتوں کی حقیقت۔ یہ ہماری ایک مادی حقیقت ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے، انسان رشتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مضمون جناب سب سے امپورٹنٹ جو مجھے اس کتاب میں لگا وہ ہے جی استغفار کیوں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں، ہم تھوڑا بھاری فیل کرنے لگتے ہیں، تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ سے ہمیں ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی گراں قدر باتیں لکھی ہیں، استغفار کیوں۔ ایک بات جو عام طور پہ ہماری نوجوان نسل اس سے بہت دور ہے، اسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہے، اور وہ موضوع ہے روحانیت۔ روحانیت، افسانہ اور حقیقت۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ روحانیت ہے کیا یہ ما فوق الفطرت باتوں کا مجموعہ ہے، یہ ماورائی باتیں ہیں، یہ افسانہ ہے یا حقیقت ہے؟ اپنی تحریر کے ذریعے روحانیت کے قریب لے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب لوگوں کو۔ ایک اور مضمون ہے جی منکرین تصوف کے نام پر، جو لوگ صوفیزم کو، تصوف کو نہیں مانتے، جو اسے ایک بڑی عجیب بات اور بڑے بڑے اس پہ الزامات آتے ہیں اس نام پہ، تصوف کے نام پہ، اور لوگوں کے بڑے بڑے ڈھونگ بھی سامنے آتے ہیں، دونوں چیزوں کا رد کر کے ڈاکٹر صاحب نے منکرین تصوف پہ ایک بڑی ڈیٹیل بات کی ہے۔ اگلی ان کا ایک بڑا اہم موضوع اس میں شامل ہوا ہے جی روح اور مادہ، یہ بھی تصوف کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے۔ ایک اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک موضوع دیا ہے، جو اس کتاب میں سے اس مضمون کو پڑھے گا وہ یقیناً اس بات کا قائل ہو جائے گا، خود احتسابی کیوں؟ اپنا محاسبہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، اپنے ہی اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ مضمون ہے جی خود احتسابی کیوں۔ ایک لفظ کا موضوع ہے خوشی۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ جو میں اس وقت بیٹھا ہوں، میری کیفیت کیا ہے؟ میری خوشی کا معیار کوئی اور ہو سکتا ہے، کسی دوسرے سننے والے کی خوشی کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑا زبردست اپنا ایک نیریٹو دیا ہے کہ خوشی کیا ہے۔ ایک ہے جی مکافات عمل۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم دنیا میں کبھی نہ کبھی ضرور سامنا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو لائف میں اس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہے مکافات عمل۔ جو عمل کبھی کیا وہ گھوم کے کچھ عرصے بعد کسی انداز کو تبدیل کر کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، دراصل وہ ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مکافات عمل پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ تسلیم و رضا کے ابدی پیکر، یہ کچھ خاص شخصیتوں پر یہ تحریر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کتاب کا حاصل بھی ہے، اسے پڑھ کے ماحصل ملتا ہے کہ
اصل میں وہ عظیم لوگ کون ہوتے ہیں جو تسلیم و رضا کے ابدی پیکر ہوتے ہیں۔ آخری عنوان ہے اس کتاب کے جو مضامین ہیں، آخری مضمون کا عنوان ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ ایک شعر کا مصرع ہے۔ دراصل اس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں خزانہ دیا ہے اس کتاب میں دوبارہ آپ کو ٹائٹل دکھاتا ہوں جی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ بصیرت ہے کتاب کا نام، اور اس کا بیک ٹائٹل ڈاکٹر صفدر محمود کے، اگر یہ زوم کر کے ہم دیکھ سکیں کہ یہ تمام وہ بڑی کتابیں مشہور جو ڈاکٹر صاحب کی اب تک شائع ہو چکی ہیں وہ اس بیک ٹائٹل پہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہم انہیں قلم فاؤنڈیشن سے علامہ عبدالستار عاصم صاحب سے براہ راست حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے مطالعے میں جہاں آپ مختلف موضوعات کی کتابیں رکھیں، ان سب میں یہ کتاب بصیرت ایک گلدستے کی مانند ہے۔